باب یبدی دبعیہ و یجافی فی السجود. یبدی ظاہر کرتے تھے دبعی ہی اپنے بغلیں و یجافی فی السجود اور الگ رکھتے تھے سجدوں میں یعنی پیٹ کو رانوں سے مراد ہے. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنی بکر بن مدر عن جعفر عن ابن ہرمز عن عبد اللہ ابن مالک ابن بحینہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے فرج بین یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ذرا کھلا رکھتے حتی یبدو بیاض ابطیہ یہاں تک کہ آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی. وقال اللیث حدثنی جعفر بن ربیعہ نحوہ یعنی بالکل جڑ جکڑ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ بازوں کو ذرا کھول کے سجدہ کرنا چاہیے. باب یستقبل القبلۃ باطراف رجلیہ استقبال کیا جائے قبلے کا یعنی قبلے کی طرف کی جائیں کیا اطراف رجلیہ دونوں پاؤں کے کنارے یعنی انگلیاں مراد ہیں وہ بھی سجدے میں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. قالہ ابو حمید الساعدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حمید ساعدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کرتے ہیں اور آگے اس کا ذکر بھی آئے گا. باب اذا لم یتم السجود جب کوئی سجدہ پورا نہ کرے. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مہدی عن واصل عن ابی وائل عن حذیفہ انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت قال واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں فطرت کا لفظ ہے یہاں سنت کا لفظ آیا ہے. باب السجود علی سبعۃ اعظم 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا یعنی سجدہ کہاں پر ہوتا ہے 7 ہڈیوں پر یعنی ان 7 جگہوں کو زمین سے ٹچ کرنا چاہیے. کیا ہیں وہ؟ حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن طاؤس عن ابن عباس امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرے علی سبعۃ اعضاء 7 اعضاء پر ولا یکف شعرا اور نہ سمیٹیں بالوں کو ولا ثوبا اور نہ کپڑے کو. یعنی نماز میں اپنے بال اور کپڑے سمیٹتے نہیں رہنا چاہیے. اور 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ یہ 7 جگہیں الجبہہ پیشانی ماتھا والیدین دونوں ہاتھ پورے یعنی انگلیاں نہیں صرف بلکہ جمے ہوئے دونوں ہاتھ والرکبتین اور دونوں گھٹنے والرجلین اور دونوں پاؤں. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن عمرو عن طاؤس عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرنا ان نسجد على 7 اعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا آدم قال حدثني اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد الختمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يدع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض. یہ گزر چکی حدیث. باب السجود على الانف ناک پر سجدہ کرنا یا سجدہ اوپر ناک کے مراد یہ کہ صرف پیشانی نہیں بلکہ ناک بھی لگنی چاہیے زمین کو. حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيديه على انفه. یعنی آپ نے پیشانی کا نام لیا اور ناک کی طرف صرف اشارہ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشانی پیچھے ہوتی ہے ناک ابری ہوئی ہوتی ہے تو جب پیشانی زمین پر لگتی ہے تو ناک خود بخود لگنی چاہیے. والیدین والرکبتین واطراف القدمین 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے اور قدموں کے اطراف یعنی انگلیاں. ولا نکفت الثیاب والشعر اور ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹے یعنی انسان بالوں اور کپڑوں سے نماز میں نہ کھیلے یا ان کو بار بار سمیٹتا نہ رہے. بعض اوقات ہم باریک دوپٹہ یا ایسا کپڑا اوڑھ لیتے ہیں جو گرنے والا ہوتا ہے اور ہر رکوع میں جاتے ہیں دوپٹہ گر جاتا ہے, کھڑے ہوتے ہیں دوپٹہ لپیٹتے, سجدے میں جاتے پھر گر جاتا ہے, پھر لپیٹتے. تو یہ نماز کی خشوع کے خلاف ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز شروع کرنے سے پہلے ہی اطمینان کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا کپڑا تو نہیں کہ جو بار بار گرے گا, یا بال اس طرح تو نہیں کہ جو بار بار کھلیں گے, اور سارا وقت یہ بھی نہیں کہ ہم ہاتھوں سے بالوں کو اندر ہی کرتے رہیں یا پیچھے سے اپنی چٹیا کو سمیٹتے رہیں. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی ان کا بندوبست کر لینا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا ہے. باب السجود علی الانف والسجود علی الطین, ناک پر سجدہ کرنا اور کیچڑ پر بھی. مراد یہ ہے کہ اگر کیچڑ بھی زمین پر ہو تو بھی ناک زمین پہ لگنی چاہیے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا حمام عن يحيى عن ابي سلمة قال انطلقت الى ابي سعيد الخدري فقلت الا تخرج بنا الى النخل نتحدث. ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کھجور کے باغ میں نہیں چلتے کہ ہم کچھ باتیں کریں, یعنی ذرا واک بھی کرتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں. فخرج, تو وہ نکلے. قال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ چلے تو میں نے ان سے کہا بتاؤ مجھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کے بارے میں. قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا العشرہ الاول من رمضان, رمضان کے پہلے 10 دنوں میں. واعتکفنا معه, اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا. فاتاه جبریل, تو جبریل آپ کے پاس آئے.
فقال تو کہا ان الذی تطلب امامک کہ بے شک وہ چیز جس کو تم طلب کر رہے ہو تمہارے آگے ہے، یعنی لیلۃ القدر ابھی نہیں ہے، ابھی آگے آئے گی. فاعتکف العشر الاوسط تو آپ نے درمیانے 10 دن بھی اعتکاف کیا. فاعتکفنا معه تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا. فاتاہ جبریل آئے فقال ان الذی تطلب امامک جو چیز تم چاہتے ہو وہ ابھی آگے ہے، یعنی ان 10 راتوں میں نہیں بلکہ اگلی 10 میں ہے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا صبیحۃ 20 کی صبح کو، صبیحہ یعنی صبح، من رمضان رمضان کا. فقال من کان اعتکف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اعتکاف کیا یا جس کسی نے اعتکاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلیرجع پس چاہیے کہ وہ لوٹ آئے. فانی اریت لیلۃ القدر کیونکہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے. وانی نسیتها اور بے شک میں اس کو بھلا دیا گیا. وانها فی العشر الاواخر فی وتر اور بے شک وہ آخری 10 راتوں کی طاق میں ہے، وطر یعنی طاق راتوں میں ہے. وانی رأیت کأنی اسجد فی طین وماء اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں مٹی میں اور پانی میں. وکان کی مسجد نبی کی سقف یعنی چھت جرید النخل کھجور کی ٹہنیوں سے. وما نرى فی السماء شیئا اور ہم آسمان میں کچھ نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. کیا ہوا فجاءت غزات ایک بدلی آ گئی. فامطرنا تو اس نے بارش برسا دی. یعنی یہ نہیں تھا کہ آسمان ابر آلود تھا تو بہت بارش ہوئی، آسمان صاف ہی تھا کہ یکا یک ایک بدلی آئی اور عین ہمارے اوپر آ کے برسی. فامطرنا تو اس سے ہمیں بارش پہنچی. فصلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ہمیں نماز پڑھائی. حتی رأیت اثر الطین والماء یہاں تک کہ میں نے دیکھا مٹی اور پانی کا نشان علی جبہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر. وارنبتہ اور آپ کی ناک کی نوک پر. تصدیق کرو یاہو اور آپ کا خواب جو تھا وہ سچا ہوا. یہ جو پیچھے ہے نا انی رأیت کأنی اسجد اور میں نے یہ بھی دیکھا، یعنی آپ نے پہلے خواب میں دیکھا اور پھر ویسا ہی ہو گیا. باب عقد الثياب وشدها گرہ لگانا کپڑوں میں اور ان کو باندھنا. ومن ضم الیہ ثوبہ اور جو اپنی طرف کپڑا لپیٹ لے. اذا خاف جب ڈرے ان تنکشف عورتہ کہ اس کی عورت یعنی اس کا قابل شرم حصہ کھل جائے گا. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. وہم عاقدو ازرہم اور وہ باندھے ہوئے تھے اپنے تہبند من الصغر چھوٹا ہونے کی وجہ سے علی رقابہم اپنی گردنوں پر. فقیل للنساء عورتوں سے کہہ دیا گیا لا ترفعن رؤوسکن اپنے سروں کو مت اٹھانا حتی یستوی الرجال جلوسا یہاں تک کہ مرد ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں. باب لا یکف شعرا باب سجدہ میں بالوں کو نہ سمیٹے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زید عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عباس قال امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسجد على 7 اعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه في الصلاة باب نماز میں کپڑے نہ سمیٹے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو اوانا عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد على 7 لا اكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبیح والدعاء فی السجود تسبیح اور دعا کرنا سجدے میں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور بن المعتمر عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے رکوع اور سجدوں میں پڑھا کرتے تھے کیا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن یعنی قرآن کی تفسیر کرتے تھے آپ یا تعویل کرتے تھے یا آپ قرآن کے حکم کے مطابق ایسا کرتے تھے. اور قرآن میں کیا حکم دیا گیا تھا آپ کو فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تو یہی ہے سبحانک اللہم سبح بحمدک وبحمدک واستغفرہ اللہم اغفر لی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے جس میں یہ تینوں حکم آ جاتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عمر کے آخری حصے کا عمل ہے. سوال ہے نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سورتوں کی ترتیب رکھنا ضروری نہیں. تو سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں لمبی سورت اور دوسری رکعت میں چھوٹی سورت یا کم آیت پڑھتے تھے. قرآن میں تقریباً یہی طریقہ ہے کہ پہلے لمبی صورتیں آتی ہیں اور پھر چھوٹی صورتیں آتی ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب رکھنی چاہیے وہ میرا خیال ہے اس وجہ سے ہوں گی کہ اس طرح ہم لوگ پہلی رکعت میں کوئی شروع والی صورت اور بعد میں کوئی اس سے اگلی یعنی چھوٹی صورت پڑھیں گے. اس طرح ہمارے ذہن میں بھی ایک ترتیب قرآن کی ترتیب کی طرح بن جائے گی اور ہمیں بار بار سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اب کون سی صورت پڑھی جائے. یہ آپ کا خیال درست نہیں ہے اس لیے کہ قل هو اللہ کے بعد دونوں صورتیں لمبی ہیں. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الناس پڑھ لیں. پھر میں آپ کو وہیں پر لے کر آؤں گی کہ دین کے جو طریقے ہیں وہ ہماری عقل پر نہیں پرکھے جا سکتے
کہ ہمارے خیال میں یوں ہے اور ہمارے خیال میں یوں. ہمارے خیال بہت سے بدلتے رہتے ہیں. اگر آج ہمارا خیال بدل جائے تو اس کا مطلب دین بھی بدل جائے؟ نہیں، دین کی بنیاد جو ہے وہ وہی پر ہے. ہمیں عقل استعمال کر کے اس کو سمجھنے کے لیے تو ضرور کہا گیا ہے، لیکن صرف حقیقت وہی نہیں جو عقل کی سمجھ میں آ جائے، وہ بھی ہے جو عقل کی سمجھ میں نہیں آتی. کیا سری نمازوں میں بھی ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھی جا سکتی ہیں. 2 نہیں، 3، 4، 5 جتنی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جائے گی اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے؟ جی ہاں، آپ اس کو پڑھا کریں کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے اس کا حصہ ہے. اور یہ کس طرح سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو وچ مینس کہ جہاں جہاں لکھوائی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی، لہٰذا جب ہم سورت الگ سے چھوٹی سورت پڑھیں تو اس کو ساتھ پڑھ لیا کریں. اصل بات یہ ہے کہ پڑھنے میں تو اختلاف نہیں ہے یا اس کے قرآن کا حصہ ہونے میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ائمہ کے درمیان رائے مختلف ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ سورت کی تلاوت کے ساتھ بسم اللہ کو اونچا پڑھنا بھی لازمی ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں کچھ انڈونیشین ملیشین اسٹوڈنٹس تھی، ان لوگوں کا عموماً یہ مذہب شافعی کو فالو کرتے ہیں، تو یہ لوگ جب نماز جماعت سے کرواتی تو اس وقت بسم اللہ کو بھی اونچا پڑھتی تھی. ہم اس کو دل میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے. کئی آیات کا جواب ہمیں سکھایا گیا، یہ مسنون ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کے جواب میں کہنا بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. اسی طرح فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور اس کے جواب میں وما بنعمت ربنا نکذب کہنا. سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں یہ آیات تلاوت کریں تو کیا ساتھ ہی جواب پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے بعد کہنا چاہیے؟ ساتھ ہی پڑھ لیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے. قرآن پڑھتے ہوئے جب یہ جواب کہیں تو کیا دوبارہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں کیونکہ یہ قرآن سے باہر کے الفاظ ہیں، یا پھر ساتھ ہی اگلی آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ یہ باہر کے الفاظ نہیں، یہ مسنون الفاظ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک مجلس میں ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے. جب آپ قرآن کھولتے ہیں اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بیچ میں اگر کسی وجہ سے تھوڑی سی بریک آ جاتی ہے، مثلا آپ کو کوئی آ کے سلام کر دیتا ہے اور آپ جواب دیتے ہیں، تو سلام کے جواب کے بعد پھر سے اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں. اسی طرح جیسے آپ کلاس میں لیسن سنانے لگتے ہیں تو ایک شخص ایک دفعہ جب اعوذ باللہ استاد یا آپ سب اپنے دل میں پڑھ لیتے ہیں تو اس دوران پھر آپ سب اسی کو فالو کرتے چلے جائیں گے. سوال ہے کیا سنتوں کی آخری 2 رکعتوں میں ہم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنی چاہیے، صرف سورۃ الاخلاص پر کفایت نہیں کرنی چاہیے. جو خاتون گھر میں نماز ادا کر رہی ہو وہ ظہر اور عصر کی نماز میں توجہ کے لیے کیا اتنی آواز میں تلاوت کر سکتی ہے جو وہ خود سن سکے، یہ بالکل ہی زیر لب پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، بس اتنی کہ جس میں اپنے ہی کان سن سکیں، باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہو، تو اتنا اونچا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات واقعی جب انسان ذرا سا اونچا پڑھتا ہے تو اپنی توجہ زیادہ رہتی ہے. میرا بھائی حافظ قرآن ہے، وہ ظہر کی نماز کے بعد 4 نفل میں 1.25 پارہ باجماعت کرواتا ہے بلند آواز کے ساتھ، کیونکہ دن کی نمازیں خاموش پڑھی جاتی ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ عموماً حفاظ اپنی پریکٹس کے لیے ایسا کیا کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اگر یہ رات کے اوقات میں کر لے، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر دن میں بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں یہ کہ وہ خود ہی پڑھ لے، کسی جماعت کرانے کی کیا ضرورت ہے، اور پابندی سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. نفل نماز جو ہے فرض کے درجے میں نہ آ جائے. حدیث میں آپ نے بتایا کہ اگر نمازی رکوع میں جماعت میں شامل ہو تو اس کی رکعت پوری ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف حدیث ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. ایسی صورت میں کیا سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کر رکعت مکمل کرنی بہتر ہے یا اطمینان سے سلام پھیر لینا چاہیے؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ رکعت مکمل کر لی جائے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی وجہ سے ہی رکعت جو ہے وہ مکمل ہوگی اصل میں. لیکن اگر کچھ حصہ مل جاتا ہے سورۃ فاتحہ کا اور کچھ نہیں ملتا تو وہ جو امام نے کی وہ آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گی. اصل میں یہ جو ہے نا رکعت کی بات، رکعت سے بعض لوگوں نے مراد رکوع لیا ہے. یہ حدیث جو پہلے آپ بارہا پڑھ چکے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے گویا نماز پا لی. یہ جو رکعت کا لفظ ہے اس پر اختلاف ہوا جس سے 2 چیزیں سامنے آئیں. بعض لوگوں نے رکعت سے مراد رکوع لیا ہے کہ جس نے نماز میں رکوع پا لیا گویا اس کی نماز ہو گئی، اس کو 1 رکعت ایکسٹرا پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور دوسروں نے کیا لیا کہ رکعت سے مراد پوری رکعت ہے جس میں قیام بھی شامل ہے. اب جو اس رائے پر عمل کرتے ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ اگر رکوع میں بھی آپ چلے جائیں، شامل ہو جائیں تو آپ کی نماز ہو گئی. لیکن دوسری رائے جو ہے وہ راجح ہے، یعنی زیادہ افضل ہے، اور وہ کیا ہے کہ رکعت سے مراد قیام بھی ساتھ شامل ہے اور سورۃ فاتحہ بھی ہے، اور یہی درست بات معلوم ہوتی ہے. جب امام اونچا سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو کیا مقتدیوں کو اونچی آواز سے ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے یا صرف مکبر کو کہنا ہوتا ہے؟ مقتدی جو ہوتے ہیں ان کو دل میں کہنا چاہیے، لیکن مکبر کو اونچی آواز میں کہنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے. ایک حدیث کے مطابق سورۃ فاتحہ سب نے پڑھنی ہے، اس کے بغیر رکعت نہیں گنی جاتی. دوسرا ہے امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی ربنا ولک الحمد کہے.
باقی نماز میں امام دل میں جو کچھ پڑھتا ہے مقتدی بھی وہ دل میں پڑھے. مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام نمائندہ ہے ساری جماعت کا، جب امام سب کچھ پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو بالکل خاموش رہنا چاہیے. نہیں، یہ بات درست نہیں. چاہے وہ نمائندہ ہے، وہ تو ایک ڈسپلن قائم کر رہا ہے، لیکن ہر شخص نماز اپنی اپنی ہی پڑھ رہا ہے. امام کے پڑھنے سے آپ کی نماز نہیں ہو جائے گی. وہ اپنی جگہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ لیڈ کر رہا ہے سب کو، ایک ڈسپلن میں لا کے آپ کو ایک نظم میں لا کے پڑھا رہا ہے، تاکہ عبادت کا ایک لطف یا عبادت کی ایک جو حسن ہے وہ مزید نکھر جائے. آپ نے یہ دیکھو گا کہ آپ میں سے جن لوگوں کو جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادت ہے، اگرچہ وہ احادیث پڑھ چکے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ آہستہ پڑھیں، لیکن باوجود اس کے عادت پر کنٹرول ذرا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جب ہم سب کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ فرسٹ ٹائم یعنی 3-4 سالوں میں یہ پہلی کلاس ہے کہ جب رات کو ہم تراویح پڑھتے ہیں تو مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ لڑکیاں بہت ڈسپلن سے پڑھ رہی ہوتی ہیں. صفیں ٹھیک کرانے میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، نہ کسی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ادھر ہو جاؤ ادھر. اور اسی طرح جس کا وضو نہیں رہتا وہ بھی نکل جاتا ہے سب سے. اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو نکلتے نہیں دیکھا، شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کرتے ہیں. مکمل ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ سب مل کر ایک کام کر رہے ہیں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اگر ایک کوئی جلدی کرتا ہے یہ تیزی تو دوسرے کو دیکھ کے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو فوری ساتھ اصلاح بھی ہو جاتی. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بیٹھنے کا انداز بالکل درست ہو گیا، لیکن سٹل میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ ابھی تک شاید بھول جاتے ہیں یا بیٹھنے کا طریقہ انہوں نے اس کو بادر ہی نہیں کرتے. اب پڑھ تو سب نماز رہے ہیں، سب کا خشوع و خضوع مختلف ہے، اس پہ بھی نمبروں کا فرق ہو جائے گا. اس کے علاوہ جس سٹائل سے پڑھ رہے ہیں، جس پوزیشن پہ آ کے پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی لازمی طور پر اجر میں فرق پڑے گا. ظاہر ہے کہ ایک چیز جب آپ مثال کے طور پر پاؤں رکھنے کا ہی انداز ہے بیٹھنے میں، تو اگر آپ کوشش کے ساتھ سنت کے مطابق کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا. لیکن پچھلے 20, 25, 30, 40 سال سے جو ہماری عادتیں پکی ہو چکی ہیں ان کو ایک نئے رنگ میں ڈھالنے کے لیے اور اس کے مطابق کہ جو ہم صحیح احادیث سے دیکھتے ہیں تھوڑا سا وقت چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ امام پڑھ رہا ہے آپ کی طرف سے، اس میں جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں تو آتا ہے نا قرآن پاک میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اس وقت آپ کو خاموشی سے سننا ہے. لیکن جب وہ باقی نماز پڑھے تو آپ کو بھی اپنی نماز پڑھنی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آپ وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کی نماز کو مرتبط نہیں قرار دیا. یعنی اگر امام مثلاً وضو سے نہیں رہتا اور بغیر وضو کے آپ کو نماز پڑھا دیتا ہے تو اس کا آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ اگر باوضو ہیں اور آپ نے ٹھیک چیز پڑھ لی تو امام کی جو غلطی ہے وہ آپ کی غلطی اس طرح شمار نہیں ہوگی کہ جسے آپ جانتے نہیں، کیونکہ ظاہراً جب وہ غلطی کرے گا تو سجدہ سہو کرے گا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو پیچھے آپ اپنا سجدہ سہو اس کو ادا کر لیں اور نماز کے بعد آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کو بھی سجدہ سہو کرنا ہے، اور وہ اس وقت بھی کر سکتا ہے. تو یہ بات آپ کی بہت سی مشکلات کو آسان کر دے گی اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے باوجود آپ کی نماز آپ ہی کی اپنی ہے. ورنہ اگر اس کا کرنا آپ کے لیے کافی ہوتا تو اس میں آپ کی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی، آپ کے تو صرف پھر ایکشنز ہی رہ گئے، جبکہ نماز صرف ایکشنز کا نام نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ امام نمائندہ ہے آپ کا، تو جو کچھ امام اگر اونچی آواز سے کہہ رہا ہے تو پھر کیا آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے اونچی آواز سے کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا. وہ تو اگر اونچی آواز سے کہہ رہا ہے تو اس لیے کہ آپ کو بتائے کہ اب ہم سب مل کر یہ کام کریں گے. اور مردوں پر باجماعت نماز جو فرض کی گئی وہ امت مسلمہ میں ایک تہذیب، ایک سلیقہ، ایک یونٹی اور ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے. وہ صفیں دن میں 5 دفعہ جو بنوائی جاتی ہیں وہ باقی زندگی میں بھی وہ صف بنا کے رکھو. لیکن افسوس یہ کہ وہ صف ہم بنانا بھول گئے اور غیروں نے اس کو اپنا لیا. یہاں رکوع کے بعد دعاؤں کا ذکر ہے. کیا رکوع کے بعد اگر کوئی دعا مانگنا چاہے تو وہ صرف عربی میں ہی ہو سکتی؟ جی ہاں، اس لیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت. رکوع اور سجدے میں جن دعاؤں کا ذکر ہے کیا یہ سبحان ربی العظیم اور ربی الاعلیٰ کے بعد ہیں؟ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، پہلے دعا اور بعد میں تسبیحات، یا پہلے تسبیحات اور بعد میں دعائیں. دونوں طریقے ٹھیک ہیں کیونکہ اس دعا میں بھی تو تسبیح موجود ہے. رکوع یا سجدے میں بہت زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے بالکل خیال نہ رہا کہ تسبیح کی تھی یا نہیں. ایسی صورت میں رکعت دہرانی ہوگی یا سجدہ صاحب کافی؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. تسبیح اگر وہی مسنون آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی تسبیح ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو اس مسنون دعا میں سبحانک اللہم جو ہے یہ تسبیح ہی ہے، تسبیح کی ایک دوسری شکل ہے، تو اس پہ کوئی کفارہ یا سجدہ صاحب نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یا حکم کے بغیر ایک آدمی نے کیسے اور کیوں اپنی نماز میں حمدن کثیرن طیبن مبارکن کا اضافہ کر لیا؟ اصل بات یہ نہیں کہ انہوں نے اجازت کے بغیر کیا، وہ بے اختیار ان کی زبان پہ جاری ہو گیا. اور اس سے پیچھے آپ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر بھول کے کسی شخص کی زبان سے کچھ نماز کے اندر نکل جائے کوئی لفظ، یعنی سہون منہ سے بول اٹھتا ہے، جیسے مثلا بچہ گر گیا اور ماں نے کہا اوہ ہو، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا ارادہ نہیں تھا، بس نکل گیا اس کے منہ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی، نماز وہ جاری رکھے گی اور سجدہ سہو اینڈ میں کر لے گی کہ بھول گئی.
اب اسی طرح یہ صاحب جو تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خشوع و خضوع میں کہا ہوگا سمع اللہ لمن حمدہ، اور انہوں نے جواب میں کہا ربنا ولک الحمد، اور حمد پہ دل کے جذبات نہیں رکے، بے اختیار آگے بڑھ گئے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی پکڑ کرنے کی بجائے اس کو پسند کیا. اور آپ دیکھیں کہ احادیث کی جو پہلے دن میں نے آپ کو قسمیں بتائی تھیں کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آپ خود منہ سے بول کے فرمائیں کہ ایسا کر لو. بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ لوگ آپ کے سامنے کوئی کام کرتے اور آپ اس کو اپریشیٹ کرتے، تو آپ کی یہ جو ٹیسٹ اپروول ہوتی تھی یا جو اپریسیشن ہوتی تھی اس چیز کو سنت بنا دیتی تھی. تو یہ سنت انہی سنتوں میں سے ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے اچھے عمل کی تعریف کی اور دراصل جواز پیدا کر دیا کہ اگر کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے تو یہ بڑا ہی قیمتی عمل ہے کہ جس میں 30 سے زیادہ فرشتے آگے لپک کر اس دعا کو لے رہے تھے. تو ہر بھول جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتی، کئی دفعہ بھولنا بڑا اچھا بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے بھولنا بڑی نعمت ہے. اگر میں بھولوں نہ تو وہ زخم اور دکھ اور درد جو زندگی میں آتے ہیں، اگر میں بھولنا نہ جانتا ہوتا تو زندگی جہنم ہو جاتی. اسی لیے جو لوگ اپنے دکھوں کو بھلا نہیں سکتے اس لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کے اندر پازیٹو یا نیگیٹو صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر وہ اچھے جگہ پر اور اچھے موقع پر استعمال ہو جائیں، یعنی غصہ ایک ناپسندیدہ بات ہے لیکن حق کی خاطر غصہ کرنا جو ہے ایک بڑا ہی بہترین عمل ہے. اور بہت سی چیزیں جو نیگیٹو چیزوں میں آتی ہیں لیکن ان کا بروقت اور صحیح اور جائز استعمال ان کو اچھا بنا دیتا ہے. سجدہ کے لیے ناک اور ماتھے کا زمین پر ٹکانا شرط ہے. اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھیں تو کیا سجدہ اپنے گھٹنوں پر کر لینا چاہیے، یعنی ماتھا گھٹنوں سے لگانا چاہیے، یا پھر سر کو رکوع سے ذرا زیادہ جھکا دینا کافی ہے؟ دونوں میں سے جس طرح بھی ممکن ہو، اس لیے کہ بعض لوگ اپنا سر گھٹنوں تک نہیں لے جا سکتے، اس لیے شریعت نے گھٹنوں پر رکھنے کی کوئی قید نہیں کی. آپ مثلا اگر پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو اگلی سیٹ کے ساتھ بھی سر ٹکا سکتے ہیں سجدے کے لیے مثلا، اور رکوع میں نہ ٹکائیں. اسی طرح اگر اگلی سیٹ پہ تو ڈیش بورڈ پہ آپ سر رکھ سکتے ہیں. اگر اپنے گھٹنوں تک پہنچتا ہے آپ کا سر تو اس پر رکھ لیں. اس میں کوئی بھی حد نہیں قائم کی گئی یا کوئی شرط نہیں رکھی گئی، جہاں بھی سہولت کے ساتھ آپ کر سکیں وہاں کر لیں. کسی خاتون کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے، وہ کھڑے ہو کر رکوع تو کر لیتی ہیں لیکن سجدہ کرتے وقت درد محسوس کرتی ہیں. اگر وہ کھڑے ہو کر رکوع کر لیں اور سجدے کے وقت کسی فلور کشن یا کسی چیز پر بیٹھ کر سجدہ کر لیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، تکلیف کے وقت ایسا کر سکتے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک کرسی اور میز رکھا ہوا ہو تو انسان کھڑے ہو کر قیام بھی کر سکتا اور پھر رکوع بھی، اور اس کے ساتھ یہ کہ میز کے اوپر بسہولت ٹکا کے سجدہ بھی کر سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ صرف اشاروں سے کرے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ زمین تک جائے. اگر سرفیس اوپر ہو گئی ہے تو یہ صورت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان صرف اشارے کر کے چھوڑ دے. سجدہ اور رکوع میں قرآن کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سجدہ اور رکوع میں مسنون دعائیں ہی پڑھنا چاہیے، قرآن کی نہیں پڑھنی چاہیے. نفل اور سنت نماز کے رکوع سجدہ قیام میں مسنون دعاؤں کے علاوہ عربی میں کوئی اور دعا مانگ سکتے ہیں؟ مسنون سے زیادہ اور کیا مانگیں گے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں دعا کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہے. کیا نماز میں سجدے کے دوران پنجابی یا اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں؟ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پنجابی نہیں بول رہے ہوتے، اس لیے کہ نماز عربی میں ہے تو دعا بھی عربی میں ہوگی اور اس میں مسنون دعائیں کافی ہیں. اس لیے کہ اگر انسان اپنی ساری کہانی وہیں بیان کرنا شروع کر دے تو باقی نماز بھول ہی جائے اس کو. لہٰذا انہوں نے جو عذر نیچے لکھا ہے کہ عربی کے علاوہ اپنی مادری زبان میں انسان کو دعا کر کے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر کام کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ ہوتا ہے، اور نماز کا سلیقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی سرکاری زبان میں بات کی جائے. دنیا کی تو سرکاری زبانیں سیکھنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑی سی کوشش کر کے ان دعاؤں کو جو آپ مسنون سمجھ کے اس میں پڑھیں گے اس کو سمجھ بھی لیں. اور باقی سارا دن آپ اللہ تعالیٰ سے پنجابی میں ہم کلام ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. آپ بس میں بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت پیش کر سکتے ہیں. باب 513 میں آتا ہے کہ رکوع اور سجدے میں آپ یہ کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لنا. کیا ہم سبحان ربی الاعلیٰ اور یہ دعا اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں. آپ سبحان ربی الاعلیٰ اپنے روٹین کے مطابق پڑھیں، 3 پڑھتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں، 7 جتنا بھی، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس دعا کو آپ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ کا موڈ ہو رکوع اور سجدہ لمبا کرنے کا تو تعداد بڑھا لیجئے، اور اگر آپ جلدی میں ہوں تو پھر آپ کم کر لیجئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک
ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ